السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی تقریر کا موضوع ہے ایفاء عہد کی فضیلت اور اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایفاء عہد کہتے کسے ہیں۔ ایفاء عہد کہتے ہیں وعدے کا پورا کرنا، اپنے قول و قرار کی پابندی کرنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے آپ نے کوئی معاملہ کیا اور اس کے ساتھ یہ طے کر دیا کہ فلاں دن میں آپ کو اس کی رقم دے دوں گا، اور اس دن کے آنے پر اگر آپ اس کو متعین رقم دے دیتے ہیں تو گویا آپ ایفاء عہد کرنے والے ہیں، اپنے وعدے کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اگر آپ نہیں دیتے تو گویا آپ عہد شکنی کرنے والے ہیں، وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کرتے رہو، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، اللہ کے دربار میں سوال کیا جائے گا وعدے کے بارے میں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے پر اللہ تعالیٰ نے وعید اور ڈرایا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں وعدہ پورا کرنا لازم ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح قرض کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح وعدے کے پورا کرنے کے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جس سے آپ نے کوئی وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو پورا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک عہد الست بھی ہے جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا، جی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اب رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، ہمارا مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے۔ تو ربوبیت کا دعویٰ اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ گویا ہم نے وعدے کو، عالم الست کے وعدے کو پورا کر لیا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کر رہا، اللہ کو اپنا رب نہیں مان رہا، تو وہ اس نے عہد شکنی کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ہمارے سماجی اور معاشرتی زندگی کے تمام اصولوں میں جو ایفاء عہد ہے وہ بہت بڑا اصول ہے، ایک اہم اصول ہے۔ تمام معاملات میں ایفاء عہد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہمارے معاملات اس وقت تک صحیح طریقے پر پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایفاء عہد کا اہتمام نہ کیا جائے، وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ عام طور پر معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو تزلزل ہے، وہ عہد شکنی کی وجہ سے ہے۔ وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہر معاملے کے اندر وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ یہ منافق کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جب کسی سے وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ تو عہد شکنی یعنی وعدے کو توڑنا یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے۔ مومن آدمی کبھی بھی عہد شکنی نہیں کر سکتا ہے، ہر حال میں وہ ایفاء عہد کرے گا، وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا ایمان لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کو کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہ ہو،
اور اس شخص کا بھی کوئی ایمان نہیں جو وعدے کی پاسداری نہ کرتا ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایمان سے ہی محروم کہا، فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، ایمان والوں کی لسٹ سے ہی اس کو خارج کر دیا ہے کہ جو وعدے کی پاسداری نہ کرے۔ تو وعدے کی پاسداری نہ کرنا یعنی آچکنی کرنا ایک قسم کا جھوٹ بھی ہے۔ یہ آدمی کسی سے ایک وقت کسی کو دے اور پھر اس مقررہ وقت پر اس کا کام نہ کرے تو گویا اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی جھوٹ پر بہت بڑی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے جھوٹے آدمی پر۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے قول و قرار کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ کسی سے اب ہم کوئی معاہدہ کر لیں، وعدہ کر لیں، تو ہمیں ہر حال میں اس وعدے کی پاسداری ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی قبیلے سے کوئی معاہدہ کر لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اگرچہ اس قبیلے نے خلاف ورزی کی ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خلاف ورزی کرنے میں پہل نہیں کی۔ حضور نے یعنی وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کیا ہے، معاہدے پورے کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس طرح صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے میں بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے پر برقرار رہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ پورا کرنا چاہیے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا، عہد الست جس کو کہتے ہیں، وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور لوگوں سے جو ہم معاہدے اور وعدے کر لیتے ہیں اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایفاء عہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔